الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن۔ اللہ تو وہ ہے جس نے خلق کیا 7 آسمانوں کو اور اس کی مثل 7 زمین۔ یعنی یہاں پر ہمیں واضح طور پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ 7 آسمان ہیں اور اس کے ساتھ 7 زمینیں بھی موجود ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مستدرک الحاکم اور کئی احادیث کی کتب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث موجود ہے جس میں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا 7 زمینیں ہیں اور ہر زمین میں تمہارے نبی کی طرح ایک نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارے آدم علیہ السلام کی طرح ایک آدم ہے، اور تمہارے نوح کی طرح ایک نوح ہے علیہ السلام، اور تمہارے ابراہیم کی طرح ایک ابراہیم ہے علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک عیسیٰ ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم، امام ذہبی اور امام بہقی نے صحیح کہا ہے۔ دور حاضر کے محدث شیخ البانی نے بھی اسے صحیح کہا ہے، لیکن کچھ محدثین ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور مولانا ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح بیان کی ہے۔ انہی کے معنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے آسمان بنائے اتنی زمینیں بھی بنائیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جیسے متعدد آسمان اس نے بنائے ہیں ویسے ہی متعدد زمینیں بھی بنائی ہیں۔ اور زمین کی قسم سے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ زمین جس پر انسان رہتے ہیں اپنے موجودات کے لیے فرش اور گہوارہ بنی ہوئی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اور زمینیں بھی تیار کر رکھی ہیں جو اپنی اپنی آبادیوں کے لیے فرش اور گہوارہ ہیں۔ بلکہ بعض مقامات پر تو قرآن میں یہ اشارہ بھی کر دیا گیا ہے کہ جاندار مخلوقات صرف زمین پر ہی نہیں عالم بالا میں بھی پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ملاحظہ فرمائیے تفہیم القرآن جلد 4 سورہ الشورى آیت 29 حاشیہ 50۔ بالفاظ دیگر آسمان میں یہ جو بے شمار تارے اور سیارے نظر آتے ہیں یہ سب ڈنڈار پڑے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ زمین کی طرح ان میں بھی بکثرت ایسے ہیں جن میں دنیایں آباد ہیں۔ قدیم مفسرین میں سے صرف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں جنہوں نے اس حقیقت کو اس وقت بیان کیا تھا جب آدمی اس کا تصور تک کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ کائنات میں اس زمین کے سوا کہیں اور بھی ذی عقل مخلوق بستی ہے۔ آج اس زمانے کے سائنسدانوں تک کو اس کے امر واقع ہونے میں شک ہے، کچھ ان کے 1400 برس پہلے کے لوگ اسے بآسانی باور کر سکتے۔ اس لیے ابن عباس عام لوگوں کے سامنے یہ بات کہتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں اسے لوگوں کے ایمان متزلزل نہ ہو جائیں۔ چنانچہ مجاہد کہتے ہیں کہ ان سے جب اس آیت کا مطلب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، اگر میں اس کی تفسیر تم لوگوں سے بیان کروں تو تم کافر ہو جاؤ گے اور تمہارا کفر یہ ہوگا کہ اسے جھٹلاؤ گے۔ قریب یہی بات سعید بن جبیر سے بھی منقول ہے کہ ابن عباس نے فرمایا، کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر میں تمہیں اس کا مطلب بتاؤں تو تم کافر نہ ہو جاؤ گے؟ تاہم ابن جریر، ابن ابی حاتم اور حاکم نے اور شعب الایمان اور کتاب الاسماء والصفات میں بہقی نے ابو زحا کے واسطے سے باختلاف الفاظ ابن عباس کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ ان میں سے ہر زمین میں نبی ہے تمہارے نبی جیسا، اور آدم ہے تمہارے آدم جیسا، اور نوح ہے تمہارے نوح جیسا، اور ابراہیم ہے تمہارے ابراہیم جیسا، اور عیسیٰ ہے تمہارے عیسیٰ جیسا۔ اس روایت کو ابن حجر نے فتح الباری میں اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بھی نقل کیا ہے، اور امام ذہبی نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ البتہ میرے علم میں ابو زحا کے سوا کسی نے اسے روایت نہیں کیا ہے، اس لیے یہ بالکل شاذ روایت ہے۔ بعض دوسرے علماء نے اسے قسم اور موضوع قرار دیا ہے، اور ملا علی قاری نے اس کو موضوعات کبیر میں موضوع کہتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر یہ ابن عباس کی روایت ہے تب بھی اسرائیلیات میں سے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے رد کرنے کی اصل وجہ لوگوں کا اسے بعید از عقل و فہم سمجھنا ہے، ورنہ بجائے خود اس میں کوئی بات بھی خلاف عقل نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسی اپنی تفسیر میں اس پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس کو صحیح ماننے میں نہ عقلاً کوئی چیز مانے ہے نہ شرعاً۔ مراد یہ ہے کہ ہر زمین میں ایک مخلوق ہے جو ایک اصل کی طرف اسی طرح راجع ہوتی ہے جس طرح بنی آدم ہماری زمین میں آدم علیہ السلام کی طرف راجع ہوتے ہیں، اور ہر زمین میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو اپنے ہاں دوسروں کی بنسبت اسی طرح ممتاز ہیں جس طرح ہمارے ہاں نوح اور ابراہیم علیہ السلام ممتاز ہیں۔ آگے چل کر علامہ موصوف کہتے ہیں، ممکن ہے کہ زمینیں 7 سے زیادہ ہوں اور اسی طرح آسمان بھی صرف 7 ہی نہ ہوں۔ 7 کے عدد پر جو عدم تام ہے اکتفا کرنا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ اس سے زائد کی نفی ہو۔ پھر بعض حدیث میں
ایک ایک آسمان کی درمیانی مسافت جو 500 برس بیان کی گئی ہے، اس کے متعلق علامہ موصوف کہتے ہیں کہ یعنی اس سے مراد ٹھیک ٹھیک مسافت کی پیمائش بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصود بات کو اس طرح بیان کرنا ہے کہ وہ لوگوں کی سمجھ سے قریب تر ہو۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ حال ہی میں امریکہ کے رینڈ کارپوریشن نے فلکی مشاہدہ سے اندازہ لگایا ہے کہ زمین جس کہکشاں میں واقع ہے، صرف اسی کے اندر تقریباً 60 کروڑ ایسے سیارے پائے جاتے ہیں جن کے طبعی حالات ہماری زمین سے بہت کچھ ملتے جلتے ہیں، اور امکان ہے کہ ان کے اندر بھی جاندار مخلوق آباد ہو۔ یہاں سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ اس حدیث کو صحیح ماننے میں شرعاً یا عقلاً کوئی چیز مانے نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حدیث ختم نبوت کے خلاف جا سکتی ہے، جبکہ اس حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج کے اس ماڈرن دور میں ہم اس حدیث کو اور بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً آدم کے طرح ایک آدم موجود ہے۔ اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پر نبوت کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ اس حدیث کا صحیح معنی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت ہی یعنی ٹائم لائن پہ حضرت آدم ایک وہاں پر موجود تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا ایک ویریئنٹ۔ یہاں پر پیورلی ایک دوسرے یونیورس کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں یونیورس سے مراد عالم ہے، اور یاد رہے اللہ رب العالمین ہے، یعنی تمام یونیورس کا رب۔ یعنی اس حدیث کا صحیح معنی یہ ہے کہ ہر نبی کے وقت انہی کے ٹائم لائن میں ان کا ایک ویریئنٹ موجود تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ہمارے ہی لیے خاتم النبین اور رحمت للعالمین بنا کر نہیں بھیجا تھا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے، تمام یونیورس والوں کے لیے رحمت للعالمین ہے، اسی طرح پیغمبر ہے، اسی طرح نبی ہے جس طرح ہمارے لیے ہے۔ لیکن اصل بات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر علم کھولا ہے۔ اسی کی بنا پر ہم قیاس کر کر تھیوری بناتے ہیں اور چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ہمارا قیاس غلط ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارا قیاس صحیح بھی ہو، لیکن اصل بات تو اللہ ہی جانتا ہے۔ سائنٹیفکلی ہم ملٹی ورس کے اس کانسیپٹ کو تھیوری کی حد تک ہی جانتے ہیں۔ آج کے اس دور میں سائنٹسٹ نے بگ بینگ تھیوری کو ایکسپینڈیشن آف یونیورس کی وجہ سے پروف کر دیا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آج سے تقریباً 1450 سال قبل اس چیز کو واضح بیان کر دیا ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، ان کافروں نے نہیں جانا کہ زمین اور آسمان آپس میں گڈمٹ تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، ہم نے انہیں الگ کیا۔ تو ملٹی ورس تھیوری کے بارے میں سائنٹسٹ کوانٹم فزکس میں کوانٹم فلکچویشن میں یہ مانتے ہیں کہ a temporary and random changes in energy can create a miniature universe or bubble universe جو کہ بیت وقت کو ایگزسٹ کرتی ہو، اور سائنٹسٹ کی تھیوری یہ ہے کہ ان ببل یونیورس میں سے ہمارا بھی یونیورس ایک ہے۔ اس میں یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ہر انسان کا ایک ویریئنٹ وہاں پر موجود ہو، ہماری ہی طرح کوئی دنیا وہاں پر موجود ہو، لیکن کچھ ہلکے سے مائنیوٹ چینجز کے ساتھ۔ لیکن اگین ہمیں یہ سب چیزیں ڈیفینیٹلی نہیں پتہ ہے، صرف تھیوری اور قیاس کی بنا پر ہم اس پر کوئی کنکلوژن تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ہماری تربیت قرآن پاک میں یہی کی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، کہ اے انسان اس چیز کے پیچھے مت لگ، اس چیز کے پیچھے نہ پڑ جس کے بارے میں تجھے ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے۔ بے شک کان، آنکھیں اور فؤاد یعنی دل اور دماغ، ان سب چیزوں کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ حق بات ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جو کچھ غلطی ہوئی وہ مجھ سے ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور اسے معاف بھی کر دے، اور ہم مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سائنس میں ترقی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔